बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अजीब माजरा ये चल निकला है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इनकलाबी हो गए हैं, वो मुफाहमती थे, वो इनकलाबी हो गए हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो मज़ाहमत और इनकलाब की बात कर रहे थे वो मुफाहमत कर रहे हैं। ये किस तरह है? ये इस तरह है कि वो अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की थी लंदन में, उनमें बैठ के उन्होंने वो मतलब क्या 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 नहीं कहा, यानी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो बातें की सहाफ़ियों के साथ, फिर वो उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इज़्ज़त रास नहीं आती। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की उन्होंने कि एक वो वक्त था कि वो मोदी भी आ रहा था पाकिस्तान और भी लोग आ रहे थे पाकिस्तान में, और अब ये एक को फ़ोन कर रहा है और एक वो फ़ोन उठा नहीं रहा और दूसरे का फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो इस तनाज़ुर में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इज़्ज़त ही नहीं रास आती, यानी कि इज़्ज़त पाकिस्तान को जो मिल रही है वो रास नहीं आती, उनके ये कहने का मतलब था। और फिर वो कहते हैं हम अपने बयानिए के ऊपर कायम हैं, और वो बयानिया यही है कि पाकिस्तान के ऊपर रियासत के अंदर रियासत ना हो, वोट को इज़्ज़त मिले, वोट का एहतराम किया जाए, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, अवाम की राय को मुकद्दम जाना जाए, और ये कि जो कानून में मुदाखलत ना की जाए या कानून की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, हुकूमत जो लोग इलेक्ट करते हैं उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएँ, मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई ना जाएँ, मर्ज़ी की हुकूमतें या ना मर्ज़ी की हुकूमतें गिराई ना जाएँ। तो इस तरह की वो बात कर रहे थे। और उनसे यानी उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मुझे ये लगता है कि 3 बंदे जो हैं वो नवाज़ शरीफ का जो नैरेटिव है, नवाज़ शरीफ साहब का, यही जो मैंने सारी बातें आपको बताई, उसके ऊपर जो पहरा दे रहे हैं, खड़े हैं, वो मुझे लगता है कि पहले नंबर पर मरीम नवाज़ साहबा हैं, दूसरे नंबर पर परवेज़ रशीद साहब हैं। परवेज़ रशीद साहब का तो पता पाकिस्तान की सियासत से जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, यानी कि जो आपको पता है ना कि वो उनको सेनेटर नहीं बनने दिया गया, और वैसे भी किसी ने बड़े पहले वक्त में कहा था कि ये, और 1-2 और नाम लिए थे जिनमें मुझे वो जो चादर लेते हैं खटक, क्या नाम है, अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब, और इनके बारे में कहा था कि ये ज़रा पार्लियामेंट में घुस के दिखाएं। बहरहाल पुरानी बात है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी इसका मौका नहीं है। लेकिन जो कह लें कि पहरा देने वाले हैं वो ये परवेज़ रशीद साहब मरीम के बाद, और फिर उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब, बड़े वो ब्लंट हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। एक उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि जी कि कुछ लोग हमारी पार्टी में असाइनमेंट के ऊपर हैं। ये ख़बरें इंटेलिजेंस के फोरम के ऊपर बारहा आपके गोशगुजार की जा चुकी हैं कि वो ख्वाजा बरादरान के ऊपर भी इल्ज़ाम होता है, चौधरी तनवीर साहब के ऊपर भी कहते हैं, हसन इकबाल साहब भी, ये शहबाज शरीफ कैंप है। और फिर बहुत से लोग हैं जिनकी मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ क्या हैं कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं माशाल्लाह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अब आप ख़ुद सोचें कि परवेज़ मुशर्रफ जो मक्कू ठप के आया हो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट का, नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता उलट के आया हो, और वो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के एक बंदे का बिज़नेस फ्लरिश हो रहा हो कि जनाब वो सोसाइटियाँ तो सोसाइटियाँ बनी जा रही हैं। ये जो है ना, एयरपोर्ट उन दिनों इस तरफ रुझान नहीं था लोगों का, तो वो होती थी फसलें, सारे का सारा ज़रई इलाका था, सारे का सारा इलाका खरीद के तो वो जनरल हुसैन मेहंदी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी छत्र छाया थले बड़ी लुट पई रही। तो लिहाजा वो फिर जब पेट से निकलेगा तो फिर वो तकलीफ़ तो होगी। तो इसलिए मतलब कि ये सब के धंधे इसी तरह के ही हैं। ये मोस्ट ऑफ मतलब जो मेजॉरिटी है नून लीग के ये वाले जो लोग हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब ने ये वाली बात कही थी कि बहुत से लोग जो हैं वो असाइनमेंट के ऊपर हैं। अब इस बयान को लेके तो वो ये बड़ी तकलीफ़ वाला बयान है असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब या जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी नतीजे पर पहुंचने लगती है तो ये जो असाइनमेंट पर लोग हैं ये काम ख़राब कर देते हैं, कोई ना कोई बयान दे के, कोई ना कोई इस तरह की हरकत करके। तो अभी नवाज़ शरीफ साहब का टेम्पो बड़ा पका हुआ था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट को वो फायरिंग पूरी ठा हो रही थी। अचानक से वो नोटिस ले लिया गया इसी असाइनमेंट वाली बात के ऊपर जावेद लतीफ़ साहब की, और वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब इसके ऊपर ख़बरें बड़ी अजीबोगरीब सी हैं, मैं उस पर बाद में आता हूँ कि ये हुआ क्या है। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ नोटिस लेने का मतलब ये है, आपको याद होगा जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वो खप्पे वाली की बात के ऊपर कि हम मरीम को कुछ हुआ स्मैश वाली बात जब हुई थी,
تو انہوں نے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ ہم پھر آصف زرداری کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے گھر چپ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے, ہم انصاف کے لیے ہر جگہ پر جائیں گے اور پورا وہ جو ہوتا ہے اس کو پرسو کریں گے. یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا. وہ اندر ہو گئے اس بیان کے اوپر. تو تب نواز شریف صاحب نے سب کو لائن میں لگا کے بھیجا تھا. مریم صاحبہ بھی گئی تھیں شیخو پورہ, پھر یہ رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب, یہ سارے. یہ ڈنڈا کس کا تھا؟ نواز شریف صاحب کا تھا. لیکن نواز شریف صاحب کو اچانک مفاہمتی کیوں ہونا پڑ گیا کہ جب وہ نوٹس لے لیا ہے, کیونکہ دنیا کہہ رہی کہ ایک ہی ہے, لوگوں کو نون لیگ کا جو ووٹر ہے اس کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا اور خصوصاً جو ٹویٹر ہے, یہ پاکستان کی پالیٹکس کا جو ٹمپریچر ہے وہ اس کو چیک کرنے والا, یہ تھرمامیٹر ہے یا بیرومیٹر ہے, جس کو بھی اس کو جو بھی کہا ہے, یہ گیج ہے. اس سے آپ گیج کرتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر جویل تیف ہو گئی. تو احسن اقبال صاحب کو کہنا پڑا کہ جناب کہ یہ جو نوٹس ہے یہ شوکاز نوٹس, کیونکہ وہ بھی اسی اسائنمنٹ والے گروپ میں ہی ان کو بھی لوگ رکھتے ہیں, یہ ہم نے قائد پارٹی جناب نواز شریف کی اجازت کے ساتھ ان کو جاری کیا ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیڑی مفاہمت شروع ہو گئی. تو نواز شریف صاحب نے یہ والا, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ خبریں کس طرح کی ہیں, لیکن جس طرح کی بھی ہیں نوٹس ان کی طرف سے جاری ہوا ہے, 100% ان کی طرف سے ہی ان کی اجازت سے جاری ہوا ہے, بادل نخواستہ ہوا ہے, لیکن وہ مفاہمتی ضرور ہو گیا. تو وہ جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ رہا تھا کہ انقلاب والی کہانی کوئی نہیں, یہ جو تحریک ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ والی کہانی کوئی نہیں. اگر ہوتی تو نواز شریف صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے, جتنی مرضی دھمکی ہوتی, جتنا مرضی دباؤ ہوتا. وہ دباؤ کیا تھا آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن ادھر یہ نوٹس کا ہی ثمر ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشر لے گئے ہیں. آج سیالکوٹ میں وہ پہنچے ہوئے تھے, فتح جشن قادہ کنٹونمنٹ بورڈز کا فتح جشن وہ منانے پہنچے ہوئے تھے. خواجہ آصف صاحب جنہوں نے اپنی سیٹ جنرل باجوہ صاحب کو فون کر کے بچائی ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ جی کہ فون آیا تھا, اور عمران خان صاحب نے تو روتے ہوئے کہا جنرل صاحب میں آ رہا ہوں, فون کر کے خواجہ نے کہا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں, میں خواجہ صاحب ان کو کہتا ہوں. خواجہ صاحب اس کے میزبان ہیں, اور ایک دن کے نوٹس پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, اچانک سے جلسہ. تو وہ جلسے میں شہباز شریف صاحب جو خطاب کر رہے ہیں وہ ایک انقلابی خطاب ہے, نہ یہ لب و لہجہ ان کا تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور میں تو پڑھ کے پریشان ہو رہا ہوں سن کے خبر. وہ کہتے ہیں کہ جی کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا, اور اس جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت ہو گئی ہے. واہ کیا بات ہے, مطلب ایڈا انقلابی کہ جنم بھومی کنٹونمنٹ بورڈ, یعنی کہ یہ فوج کے بطن سے پیدا ہوئی ہے, یہ کہنے کا ان کا مطلب ہے. اس کا اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. پھر یہ کوئی دو رائے نہیں کہ کنٹونمنٹ میں مداخلت کا نشان نہیں تھا, کہ فوج نے کوئی مداخلت نہیں کی, پنگڑے پا رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگوں ہی خبردار, جس طرح نہیں نا اگوں ہی تو میں چھٹا گا نہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ میں جو الفاظ جیو کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ملک کے تمام آئینی, یہ سن لو ذرا غور نال, تمام آئینی اداروں سے مطالبہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرائیں. مطلب ظاہر ہے کہ یار کہ الیکشن کمیشن بیچارہ کیا بیچتا ہے پاکستان میں. تو پھر جن کو صاف شفاف کہنا انہیں کو کہنا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو یہی ان کی مفاہمت ہے, میں سمجھاں گا میرے نال ٹھیک ہو تسی, یہ سمجھ رہے نا بات. اور ہر صورت شفاف الیکشن چاہیے مجھے, وہ بلے سلطان رہی. اور اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو ہم قانونی راستہ لیں گے جو ہمارا حق ہے, تسی ہون لے لو. لیکن چلے چھوڑے, اب یہ انقلابی بن رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ کیوں یہ ہوا ہے, یہ دونوں کام کیوں ہوئے ہیں. پہلا کام اس لیے ہوا ہے کہ نوٹس اس لیے جاری ہوا ہے اپنے کی نام ہے جویل تیف صاحب, کہ انہوں نے جو اسائنمنٹ والی بات کہی تھی کہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو بلیک میل کرنے والوں نے بلیک میل کیا, اور نواز شریف صاحب مفاہمت کا شکار ہو گئے, مصلحت کا شکار ہو گئے کہ پائن پھر اسی جان لگے ہیں. اور یہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ پائن پھر میں تے گھر بہن لگا, مینوں تے پھر معاف کر دیو, میں نہیں جی سیاست کر سکتا, پارٹی نہیں میں چلا سکتا. تسی جناب مریم نو کہو کہ وہ چلائے, بچی ویسے بھی بڑی اچھی, بڑی پاپولر ہے, کراؤڈ پولر ہے, ٹھیک ہے سر, میں پھر گھر بیٹھنا تے میں تے انہاں لوکاں دا پریشر نہیں برداشت کر سکتا. رانا تنویر کتنے لے جا میں انہوں, مینوں دسو خواجہ آصف انہیں کی بگاڑیا ساڈا,
مطلب ساڈا تو انہوں نے ہمیشہ بھلا ہی کیتا ہے. تو اس طرح کی وہ خواجہ کیا نام ہے جی سعد رفیق نہ ہوندا لاہور دا الیکشن تسی جت کے وہاندے, یہ کنٹونمنٹ بورڈ والا, یہ اس طرح کی ڈائلاگ بازی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسی چل رہے ہیں بھائن میں نہیں انہوں نے سامھ سکتا, میں ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا. اس طرح کی ڈائلاگ بازی کر کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے تو نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اپنے وہ یہ ہوتی ہے سیاست جڑی میں پہلے کہہ رہا سی وہ پچھلی بات کہ سیاست میں پھر آپ کو اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے. تو اب آپ اسی اونچ نیچ میں ہی رہیں. میرے کہنے کا جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کوئی جہاد نہ کر سکتے ہیں, نہ لڑ سکتے ہیں. این جی اے اتنے تھلے ہو کے کام چلانا ہے تو کام چلائیں. تو شہباز شریف صاحب کیوں اتنے انقلابی ہوئے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے انقلابی ہوئے ہیں کہ پائن رولا بہت پہ گیا. رولا کہاں پڑ گیا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہے یہ یا پاکستان کا سوشل میڈیا یہ ایک گیج ہے اس وقت, یہ وہ آلہ ہے جو پولیٹیکل ٹمپریچر ماپنے کا ہے. اس وقت جو توئے ہو گئی ہے مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی اور نوٹس دینے والوں کی اور پھر نوٹس دلوانے والوں کی. تو اس کے بعد وہ جو میں پوائنٹ یہ والی بات کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو انہوں نے اس قوم کو دیا تھا پچھلے سال ستمبر میں, 20 ستمبر کو میرا خیال ہے پی ڈی ایم بنا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے نا جی پروڈیوسر صاحب, ہاں جی, تو ستمبر میں بنا تھا. تو وہ جو بیانیہ انہوں نے دیا تھا وہ بیانیہ قوم نے اٹھایا ہے یا کم از کم ان کے ووٹروں نے اٹھایا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑے ہیں. تو اگے جناب گڈی نہیں لب رہی کہ اگے بہنا کدے بس اتنا سا کیس ہے. یہ ٹویٹر بتا رہا ہے آپ کو, یہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ پاکستان میں جمہوریت, پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست نہ ہو, پاکستان میں ووٹ کو عزت ملے, پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو, کوئی مطلب روزی روٹی چلے, کاروبار چلے, انی نہ پے, ساری باتیں. وہ لوگ جو ہیں اب وہ خواب جو نواز شریف نے دکھایا ہے, جو بات کہی تھی, وہ اس پر اب آنکھیں بند کر کے یقین کر چکے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مصلحت کا شکار, یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس کبھی ان کو اچانک طبیعت میں جوش آتا ہے بول دیتے ہیں. بولے تو خیر وہ کم ہی ہیں, وہ گجرا والے جلسے کے بعد تو پھر کم ہی بولے ہیں. اسی طرح مریم صاحبہ آج کل ٹویٹر ان کا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کبھی ہوتا تھا, آج وہ جلسے میں بھی نہیں تھیں. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی فیل ہوا ہے کہ پریشر کہ یار مجھے تھوڑا سا انقلابی بننا پڑے گا. تو یہ ہے کہانی ٹوٹل مسلم لیگ نون کی. اور لوگ کہتے ہوں گے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. یہ حال ہے فی الوقت. اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.